مائلات ممیلاتن، مائل کرنے والی مائل ہونے والی. مجھے کچھ دن پہلے سے میسیجز آ رہے ہیں ایک خاتون کی جو کہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنی کی، آئی تھنک پراپرٹی کی، ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کی وہ ہے. اتنی واٹس ایپ پہ میں نے کہا سسٹر آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. اوکے ٹھیک ہے سر، لیکن سر یہ مطلب اتنا مائل کر رہی ہیں اپنے آپ کو اور سب کو. سر پلیز آپ نے 2 منٹ دے دیں ہم بات. ابھی دیکھیں نا آپ، ریسپشنسٹ کون ہوتی ہے؟ خاتون کو رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور مائل ہوتی ہے. آپ جہاں دیکھ لیں سبحان اللہ عورتوں کو اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے رکھا جا رہا ہے. اور ہماری بہنیں بھی انفارچونیٹلی سمجھ رہی ہیں کہ یہ وومن امپاورمنٹ ہے، حالانکہ آپ کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. آپ کے ذریعے، آپ کی آواز اور آپ کے چہرے کے ذریعے اپنا پلاٹ بیچا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ کو دین کو سمجھ ہی نہیں. اچھا دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خاتون ہے جس نے کپڑے تو پہنے لیکن نیکڈ ہے. آپ سوچیں کہ صحابہ کے دور میں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کپڑے پہنے لیکن وہ ننگا ہے. آج ہمیں پتہ ہے، دیکھیں سب سے پہلے ایسے کپڑے جو کہ سی تھرو مٹیریل کے ہوتے ہیں، کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن جسم پورا نظر آ رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ کپڑے جو اتنے فٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح سپینڈیکس ہوتا ہے یا اس طرح کی ٹائٹس ہوتی ہیں، کہ کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے لیکن آپ کا کپڑے کا جو کام تھا کہ جسم کو چھپانا، چھپ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو کپڑے مختصر ہو جانا کہ کپڑے ہیں لیکن تکلفاً پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہ بیرلی وہ کچھ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کوئی بیچ پہ چلا گیا، کوئی جس طرح سے ہارڈلی کچھ کور ہو رہا ہے. تو لوگ ایسے ہیں. 3 تو میں نے آپ کو اسٹریٹ اوے کیٹیگریز بتا دی ہیں ان کی، جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن لباس اس سے نہ بھی پہنتے تو فرق نہ پڑتا. خاص طور پہ جم ویئر ہے یہاں پہ. جی بالکل. اور جمز میں جس طرح سے کلوتھنگ خاص طور پہ خواتین کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ مردوں کی موجودگی میں وہ سب چل رہا ہے، all visible in front of us. اور یہ وہی بات ہے کہ جب ہم انسان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں نا تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ we are moving towards the end of times، کیونکہ آپ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسری بہت حیران کن بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک تو یہ کیا نا کہ ویمن کو کرپٹ کیا جائے گا بہت زیادہ. یہ بھی ہے کہ ہومو سیکچولیٹی اور لیسبینزم جو ہے یہ بہت زیادہ ہوگا. تو اس زمانے میں تو سوچ نہیں سکتے تھے. بلکہ آپ سوچیں کہ فحاشی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ یہ کام شروع کر دیں گے. اور سب میں جو بہترین ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی تم جا کے کسی سائڈ پہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بلکہ نہیں 2-3 سال نہیں 4-5 سال ہو گئے، انگلینڈ میں ایک کپل تھا جو سڑک کے اوپر یہ کر رہا تھا. اور لٹرلی جو شاپ ایک صبح کے ٹائم 8:30 بجے ہو رہا تھا، تو ایک ماں جو تھی نا اپنے بچے کو اسکول لے کے جا رہی تھی، اس نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے جا کے کمپلین کیا کہ بھئی یہ سڑک پہ ہو رہا ہے، ان کو کہو کہ گیٹ اے روم. اور میں نے کہا سبحان اللہ یہ تو وہی حدیث ہے. پاکستان میں یہاں پہ ہو رہا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو گاڑیوں میں اور آگے پیچھے روڈ پہ جو اکثر آئے روز کلپس وغیرہ آئے رہتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے ہیپننگ ان پاکستان. سبحان اللہ، جیسے اتنی لمبی لسٹ ہے نا، بندہ دل چاہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز پہ بات کی جائے لیکن ہم کر نہیں پائیں گے. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فضل باری کی رپورٹ ہے کہ there will be a lot of women and few men. آپ نے فرمایا کہ the hour will not begin until knowledge is taken away. سبحان اللہ علماء کی ڈیتھ دیکھیں آپ، کووڈ میں کتنے زیادہ علماء کی ڈیتھ ہوئی. اور ریسنٹلی جو بڑے بڑے جائنٹس کے ہیں، یعنی ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عثیمین اور شیخ البانی رحمہ اللہ، ان تینوں کی ودن اے اسپین آف فیو ایئرس کٹے اٹھا لی گئے ہیں. اور پاکستان میں جائنٹس کچھ عرصے پہلے شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور کتنے لوگ گئے ہیں. تو یہ اچھا پھر اگنورینس پریویلز. نئے نئے یوٹیوبرز آ کے دین کبھی تو نا اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے یار، اب ہمیں بچانا اور ہمیں صحیح علم کے راستے پہ چلانا کہ ہم کہیں گمراہ تو نہ کریں لوگوں کو. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. الکوہول از ڈرنک، زنا بیکمز وائڈ اسپریڈ. اور آپ دیکھیں آج یار ویسے ایک چیز کے بارے میں نا ہمیں بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ یوٹیوبرس کا جو آپ کہہ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ آ کے واقعی دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نہ کوئی نالج کی ہسٹری ہے اور نہ کسی کے ساتھ پڑھا نہ کچھ، اور عجیب آپ کو نا ایک نئی آئیڈیالوجی دے رہے ہیں. کچھ ہیں جو حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، کچھ قرآن میں اپنی انٹرپریٹیشن نکال رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب سے جو ہے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک اور اس میں بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں نا وہ عام طور پہ وہی کام کر رہے ہیں جس سے نبی نے منع فرمایا. یعنی کہ وہ علماء کو بیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نالج کب اٹھے گا جب علماء اٹھا لی جائیں. یعنی جو لوگ دین کا صحیح فہم رکھتے تھے انہی کو آ کے آپ رگڑنا شروع کر دیں، انہی کو بیش کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو ایک آپ چیز بنا کے سامنے لے آئیں. اور کہ سارے غلط ہیں، صرف آج جو میں آپ کو صحیح آئیڈیالوجی دے رہا ہوں نا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، باقی سارے یہ علماء یہ سارے مولوی شولوی سارے. یہ تو اس حدیث میں ذکر ہے نا، ہلکا سا مینشن تھا. ایک اور پوری لمبی حدیث ہے، ایک سائن ہے کہ a time in which there will be many readers but a few fuqaha and scholars.
اور ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ جس میں ٹائم آئے گا کہ بہت زیادہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن فقہ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کی روٹس اسٹرانگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے. نالج ول بی ٹیکن اوے اینڈ دیر ول بی لاٹ آف حرج, جو آپ نے مینشن کیا. انہوں نے کہا حرج کیا ہے, انہوں نے کہا کلنگ امانگسٹ پیپل. فرمایا دین آفٹر دیٹ there will come a time when the Quran is read by men but it will not go further from their collarbones, نیچے نہیں اترے گا. Then after that will come a time when the disbelieving hypocrite will join others with Allah and will dispute with believers using the same arguments as him. یعنی قرآن و حدیث کے دلائل سے ہی ایک disbelieving hypocrite وہ دلائل دے کیا رہا ہوگا کہ شرک کو جسٹیفائی کرے گا. شرک کو جسٹیفائی نہیں, دین کو اپنے طریقے سے پورٹری کرے گا. ہاں بالکل. آپ کچھ لوگوں کو ریسنٹلی دیکھ لیں کہ وہ بنو اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ امت ہم بنو اسرائیل میں سے ہیں, ٹھیک ہے, عجیب عجیب اور نئی باتیں جو کہ دین میں آج تک نہ صحابہ سے ملی نہ اللہ کے نبی سے ملتی ہیں. ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے متفق علیہ بخاری مسلم کی, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will not take away knowledge by snatching it away from people, rather he will take away knowledge by taking away the scholars. اس لیے علماء سے بیٹھ کے اس ٹائم سیکھ لیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی آتی ہے روایت جہاں پہ آتا ہے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اپنے صوفوں پہ ریکلائن کرتے ہوئے وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن ایک کافی ہے. موٹا شخص, ایک پہلی والا شخص اپنے صوفے پر ریکلائن کرتے ہوئے کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور آج دیکھیں ایسا مزاج بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے نا حدیث کے معاملے میں کتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا this hadith continues when there is no scholar left, people will turn to ignorant leaders جاہلوں کی طرف جائیں who will be asked questions and will issue religious verdicts without knowledge. خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. they will go astray and they lead others astray. اور سبحان اللہ آج دیکھیں کہ جو اصل علماء ہیں نا, ہم تو جانتے ہیں مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں کم لوگ جانتے ہیں بالکل, اور جوہلا تو مشہور ہیں. یعنی جوہلا جو ہیں جن کو دین کا کخ نہیں پتا, جو نیا دین لے کے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ آج نیا ٹرینڈ بتاؤں آپ کو, نیا ٹرینڈ کیا ہے, فرقوں کو بیش کرتے کرتے اپنا نیا فرقہ بنا لو. سب فرقوں کو بیش کرو, یہ سب مسلمان فرقوں میں ڈیوائڈڈ ہے, سب چھوڑو, ایک نیا فرقہ میں بنا رہا ہوں جو کہ کوئی فرقہ نہیں ہے, اور وہ نیا فرقہ دین میں اٹسیلف بنا لیتا ہے انسان. بالکل, اصل میں یہ ہے نا کیونکہ ہر بندہ فرقہ واریت سے تنگ آیا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بری بات اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں, لیکن یہ سٹائل یہ ہے کہ بھائی ساروں کو رگڑنا شروع کرو اور پھر جو ہے نا اپنی طرف ساروں کو لائق ہو کہ بس حق تمہیں میرے سے ہی ملے گا. یار اگر ایک سارے فرقوں کو غلط کہا ہے اور فرقہ واریت کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتایا نا کہ ایک گروپ جو ہے وہ حق پہ ہوگا, ہمیشہ رہے گا. ہاں, تو اس کی بھی تو ہے کہ قرآن اور حدیث پہ وہ چلنے والا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑے گا, تو وہ بھی تو ایک چیز ہے. بالکل, لیکن وہی بات ہے جب آپ اس طرح سے ڈسکنیکٹ کرنے لگتے ہیں نا, پھر آپ کو اپنی سپورٹ کے لیے اور کوئی نہیں ملتا پیچھے. تو اصلی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں, جو لوگ بھی دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور واقعی میں دین کا فہم رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. اسی میں ایک میں جو ہے نا حدیث دیکھ رہا تھا جہاں پہ تھا کہ لوگ سب سے جو ایول اور وکٹ لوگ ہیں نا ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے, جو آپ نے پہلے ہلکے سے اشارہ کیا تھا. لیکن آج ہمارے یہاں جو سیلیبریٹی کلچر ہے, ہم ان لوگوں کو کس کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ یہ سوچیں ذرا, ایک لیٹ سپوز ایک دین کا عالم ہے اور واقعی میں وہ بندہ اتنا متقی ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے اساتذہ کرام میں ایسے ایسے مطلب جیمز ہیں کہ جو بہت تقوی والے ہیں, بہت اللہ تعالیٰ کے یعنی عبادت کرنے والے اور پرہیزگار قسم کے. وہ علماء ہیں جن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں. ان کی آپ دیکھیں کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کیا ہے, اور پھر ایک دیکھیں کہ جو لوگ جن کو ہم نے آج سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے. ہم کسی بندے کو بھی, کوئی بندہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جائے, کوئی بندہ یوٹیوبر بن کے مشہور ہو جائے, کوئی بندہ کوئی چھوٹا سا کوئی شوشہ چھوڑ دے اس کی وجہ سے وہ ایک دم فیمس ہو جائے. لوگوں کو, کن لوگوں کو ہم نے اپنا سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے بارے میں پھر خبریں آ رہی ہوتی ہیں. اور نیوز میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار یہ نا یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے جو نیوز چینلز کی وہ آتی ہوتے ہیں, ٹکر چل رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ایکٹریس کی جو ہے نا وہ جو نا تصاویر نے مداحوں کو بے چین کر دیا فلاں. مطلب یہ واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن, مطلب کیا یہ نیوز ہے؟ از دس اے نیوز آئٹم؟ یعنی کیا یہ کوئی خبر شیئر کرنے والی کہ فلاں ایکٹریس نے تصویریں ڈالی تو جو ہے نا مداح جو ہے وہ فلانے ہو گئے؟ یار یہ کوئی ہم جہاں کس طرف رہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ جو لوگ معاشرے کے وہ لوگ تھے, جس طرح ہم لوگ پڑھتے تھے نا پرانے وقتوں میں کہ جو بادشاہوں کے وہاں پہ کورٹ جیسٹرز ہوتے تھے, یعنی جو ہے نا بادشاہ کو انٹرٹین کرنے والے, کوئی جوکر ہے, کوئی کچھ ہے, ناچنے گانے والے مراسی وغیرہ لوگ ہوتے تھے. وہ سارے کے سارے جو لوگ ہوتے تھے جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا تھا پورے معاشرے کا, یعنی معاشرے میں سب سے اونچا لیول امام کا ہوتا تھا کہ جو پوری پورے کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے. پھر آپ کے اساتذہ کرام ہیں جو پڑھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں,
اس کے علاوہ پھر آپ کے باقی دیگر پروفیشن آتے تھے, اور سب سے نچلا طبقہ آتا تھا وہ لوگوں کا جو بس انٹرٹینرز ہیں, کیونکہ انٹرٹینمنٹ واز ناٹ یور لائف. آپ کی لائف کچھ اور تھی, آپ کا لائف تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا, اس کے بعد آپ سیکھنا, علم سیکھنا, اور یہ سب سے نالجبل اور اعلیٰ لوگ ہوتے تھے. لیکن آج سب سے نیچے یہ لوگ ہیں اور سب سے اوپر